وہ دوبارہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، لیکن اس بار انہوں نے کہا یہ صدقہ نہیں، یہ گفٹ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفٹ کو باقیوں کو بھی کھلایا اور خود بھی کھایا، اور سلمان فارسی نے سوچا کہ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی، اب صرف ایک ہی نشانی رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کا یونیک نشان۔ اب حضرت سلمان فارسی اس وجہ سے پریشان تھے کہ میں اس نشان کو دیکھوں تو دیکھوں کیسے، اور آف کورس سوچ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس حضرت عمر اور باقی صحابہ ہر ٹائم تلوار لے کر کھڑے رہتے تھے۔ آخر ہجرت کے کچھ عرصے بعد مدینہ میں پہلا صحابی فوت ہو گیا، اور اس صحابی کے جنازے میں صحابہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے، اسی لیے اسی دن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چھپ چھپ کر پیچھا کر رہے تھے، لیکن جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹا دی، اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر وہی نشان تھا جس کا ان کے ٹیچر نے بتایا تھا، اور یہ دیکھ کر حضرت سلمان فارسی رونے لگے، اور اسی قبرستان میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پوری کہانی سنا دی۔ وہ سلمان فارسی جو کسی زمانے میں آگ کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کے بعد ایک بہت بڑا کرسچن اسکالر بنا، اور اب انہوں نے فائنلی اسلام قبول کر لیا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، اس کے کچھ عرصے بعد اسلام کی پہلی جنگ کا وقت آیا، جنگ بدر۔ اب ایک طرف جب مسلمان جنگ بدر میں بہادری سے لڑ رہے تھے، حضرت سلمان اس جنگ کے بجائے مدینہ میں اپنے مالک کے گھر میں تھے، اور ان کا دل تو بہت چاہ رہا تھا بدر کی جنگ میں جانے کے لیے، لیکن سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہودی مالک نے انہیں اجازت نہیں دی، بلکہ جنگ بدر کے بعد جب جنگ احد کا وقت آیا تب بھی ان کے مالک نے انہیں جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن آخر بدر اور احد کی جنگوں کے بعد ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے کہا جاؤ اور اپنے یہودی مالک سے اپنی آزادی کی قیمت پوچھو۔ اس وقت مدینہ کے یہودی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اور مسلمانوں کی اس مدینہ کی ریاست کو کمزور کرنے کی ہر طرح کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور جب مسلمان ان سے کچھ خریدتے تھے یہودی اسے ڈبل اور ٹرپل پرائز میں بیچتے تھے۔ جیسے کہ حضرت عثمان نے ایک عام سا کنواں ایک یہودی سے بہت ہی مہنگا خریدا تھا، اب جب حضرت سلمان اپنے یہودی مالک کے پاس آئے تو انہوں نے بھی مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرائز 40 اوقیہ سونا بتائی، جو آج کے اس وقت میں کروڑوں کی مالیت بنتی ہے، اور اس کے علاوہ 300 کھجور کے درخت مانگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قیمت کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے سارے صحابہ کو کہا کہ اپنے بھائی سلمان کی مدد کرو، تو سارے صحابہ نے مل کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کے پودے دیے، یہاں تک کہ 300 کھجور کے پودے جمع ہو گئے، جس میں سے سب سے زیادہ پودے آف کورس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، بلکہ ان 300 درختوں کے لیے زمین بھی حضرت عثمان نے اپنے پیسوں سے خریدی تھی، جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کو سونا بھی دیا، اور اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی مدد سے آزاد ہو گئے، اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل میں پرشیم امپائر سے تھے، اب انہیں مدینہ میں سٹیزن شپ ملی، مطلب اس زمانے میں ایک عام سے مسلمان کو مدینہ میں آسانی سے سٹیزن شپ مل جاتی تھی، لیکن آج کل کے عرب ممالک میں کوئی بھی مسلمان نیشنلٹی لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ جیسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئے، مسلمانوں کی تیسری بڑی جنگ کا وقت آیا، جب مکہ کا سردار ابو سفیان 10,000 کی فوج لے کر مدینہ پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ جب اس تیاری کی خبر مدینہ تک پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیا اور ان سب سے پوچھا کہ ہم اس 10,000 کی فوج سے اپنے مدینہ کو کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، جس پر سب صحابہ اپنی رائے دینے لگے، لیکن ان میں ایسی ایک بھی رائے نہیں تھی جو 10,000 فوج سے مدینہ کو بچا سکے۔
आखिर इस महफिल में एक सहाबी की आवाज है जिन्होंने कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। आज से बहुत साल पहले जब मैं सुपर पावर पर्शियन एम्पायर में रहता था और जब भी कोई बड़ी फौज हम पर हमला करती थी, हम अपने आप को बचाने के लिए अपने शहर के बाहर एक खंदक ड्रेंच खोदा करते थे ताकि चाहे दुश्मन जितना भी बड़ा हो वो इस खंदक को क्रॉस ना कर सके। और ये इतना नया आइडिया सुनकर सारे सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर उठाया और वो मुस्कुरा रहे थे, जिससे सबको समझ आ गई कि ये जंग खंदक की जंग होगी। सब्सक्राइब